الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی خاص مہربانی اور اللہ دا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے سانو اس مبارک باسعادت دن وچ اپنے گھر دے اندر آمن دی باہمن دی سنن دی سناون دی سمجھن دی سمجھاون دی یہ مہلت اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے، نیت بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ اللہ ساڈے اس عمل دے اندر اپنی برکتاں اور رحمتاں نازل فرمائے۔ انسان نو اللہ دا ہی بندہ بنن واسطے کچھ بندگی دی کچھ شکلاں اپناونیاں پوندیاں، اختیار کرنیاں پوندیاں۔ انسان دی حالت اور دی فطرت دے مطابق بہرحال ترائے قسم دیاں بندگیاں تو انتہائی ضروری ہیں۔ ایک بندگی ہے زبان نال، ایک ہے اپنی جان نال، اور تیسری ہے اپنے مال نال۔ ساریاں بندگیاں اور بندگی دیاں اے شکلاں اپنے اپنے مقام تے انتہائی ضروری ہے۔ اس واسطے جے اللہ دا بندہ بنن دا ارادہ کر لیا، جے نہیں ارادہ کیتا او دے واسطے تو کوئی شے بھی نہیں۔ ہاں جڑا انسان یہ چاہتا ہے کہ انسان تو مینوں اللہ بنایا ہے، مینوں ہن بندہ اللہ دا بننا چاہیے، کیونکہ انسان بنن وچ تاں میری محنت کوئی نہیں، میری محنت شروع ہونی ہے بندگی لے۔ انسان اللہ نے بنایا ہے، بندہ میں بننا ہے، ول بندہ بنن واسطے اس نو بندگی کرنی پوندی ہے، اور بندگی دیاں کم از کم جڑیاں عام اور مشہور شکل ہیں وہ تو ضروری اپناونیاں پوندی۔ باقی تو انسان دی ساری زندگی بندگی ہے۔ زبان نال بھی اگر اپنی عاجزی کسی ہستی کے سامنے بیان کرے، انتہائی تذلل، انتہائی کمزوری، تو انتہائی شاہزور دے سامنے کرے، انتہائی کمزوری انتہائی شاہزور دے سامنے ہوندی ہے۔ چھوٹیاں موٹیاں کمزوریاں چھوٹے موٹے طاقتوراں دے اگوں ہوندیاں رہ ویندیاں، جڑی سب تو آخری حد والی کمزوری ہے وہ سب تو بڑے شہنشاہ دے سامنے، جس نو اکبر آکھیا جاتا ہے۔ زبان نال جڑی اس دی حمد و ثنا کرنی ہے، اس دا ایک حصہ انسان دی زندگی دا ایک جز سے ضرورت اور مصیبت دے وقت سور و بخار او زبان نال اپنے جسم دے نال جھکنا ہے، او دے سامنے ہاتھ بننے سجدہ کرنا ہے، او اپنی بدنی اپنی جان والی عبادت کا حصہ ہے۔ جو کچھ اللہ نے اس نو طیبات عطا فرمائے، یعنی مال عطا فرمایا، رزق عطا فرمایا، جائیداد عطا کی تھی، کسی بھی شکل دے اندر سونا چاندی روپیہ پیسہ گھوڑے اٹھ ڈنگر مال کھیتی گڈیاں مکان کوٹھیاں کسی بھی شکل دے مما رزقناہم، جو کچھ اللہ نے دیتا ہے
اس دے ذریعے بھی اللہ نو راضی کرن دی کوشش کردے رہنا کہ یہ ثابت کرنا کہ صرف میری زبان نہیں، صرف میرا بدن نہیں، میری ہر شے اللہ واسطے۔ خاص طور تے ول جڑی زبان علی عبادت سور و پکار، یہ باقی عبادتاں دا بھی خلاصہ ہے۔ فرمایا الدعاء هو العبادہ، سور و پکار اصل عبادت ہے کہ بندہ ویسے بندگی بدن والی قیام، رکوع، سجود، طواف، روزہ، یہ ساری بدنی عبادت یہ تو کرے اللہ واسطے، کہ جس ویلے حاجت ہوئے یا ضرورت ہوئے اس ویلے اس اللہ نو بلاون دی بجائے پھر کمزوراں دے کے ہاتھ پھیلائے۔ یہ ان سمجھو کہ ساری اپنی عبادت اتے مٹی پاون والی گل ہے۔ بھئی بندیا تو یہ لونا کسی اور کو لائی تو ایویں وقت وجہ دے جھکدا کسی اور دے کے رہے ہیں، پھر نمازاں بھی اسے دیاں پڑھ کے جی دے کو لینا ہی کچھ، روزے بھی اسے دے رکھ، اسے دے کے ہاتھ بند جی دے کو پوتر لینے نہیں، جیندے کولو تیریاں مصیبتاں حل ہونیاں، جیندے کولو تیریاں حاجتاں پوریاں ہونیاں، تو پھر سارے کام اسے دے نا تے کر، بدن والے بھی، مال والے بھی، زبان والے بھی، تیرا رب نال تعلق کیا؟ اس واسطے اللہ نے جتھے بھی زور دیتا ہے نا انہاں عبادتاں تے سب تو خاص کر کے الگ کر کے اس زبان والی سور و پکار دا وکھرا تذکرہ فرمایا اور فرمایا لہو دعوت الحق، لہو عبادت الحق کا آپ نو کدھا قرآن نظر نہ سی، کیونکہ عبادت دا خلاصہ دعوت ہے سور و پکار، حق سچ دی سور و پکار صرف اللہ کے لیے، باقی جڑیاں سور و پکارن او حق والیاں نہیں، او باطل دوتے انہاں دی بنیاد ہے، جھوٹ دوتے مبنی او عقائد اور نظریات ہیں، سچ دوتے مبنی جڑی سور و پکار ہے او لہو ہے صرف اللہ واسطے۔ یہ ایک ایسی بندگی اور عبادت ہے جس دی خاطر اللہ نے لکھ نلو بھی زیادہ انبیاء کرام مبعوث فرمائے، کئی رسول کئی نبی، رسولوں تے کتاباں اور صحیفے، نمی وحی نمی شریعت نازل فرمائے۔ مسئلہ صرف یہی آئی کہ پکارنا صرف اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت دا آغاز اسے کام تو کیتا ہے۔ جدوں اصل انسان کمزور ہے نا، یہ گھری ہویا ہے کچھ مصیبتاں دے وچ تے کچھ حاجتاں دے وچ، اس نو سارے دندے بھی انہاں چیزاں نال ہوندے، اس واسطے سب تو زیادہ تربیت بھی انسان دی انہاں موقع تے کیتی گئی جس دی ضرورت پوری ہوتی رہے، جنہوں اوکھی ویلے کوئی کام آندا رہے اس دوے کسے کو رکے لین جانا۔ بندہ طبعاً اس گل دا حریص ہے کہ او دیاں ضرورتاں بھی پوریاں ہوندیاں رہن تے انہوں جیڑی کوئی تکلیف آوے او بھی کوئی دور کرن والا کر دے، بس پھر انہوں کوئی ٹینشن نہیں۔ اس واسطے سب تو زیادہ اہمیت اسے نقطے نو دیتی گئی کہ تواڈیاں ضرورتاں تے تواڈیاں حاجتاں پوریاں کرن والا صرف اللہ ہے، لہذا صرف اسے نو ہی پکارنا ہے، کسی اور نو نہیں پکارنا۔ اللہ اکبر۔ یوں جائے لوگاں واسطے انعامات بھی بہت زیادہ ہیں، محنت بہت زیادہ ہے، تکلیف ہوندی، پریشانیاں ہیں، صرف ایک اللہ نو سردیاں بعض اوقات بندہ اک بھی جاندا ہے فطری طور پہ، اتنا عرصہ ہو گیا مگدے کوئی شے ہی نہیں ملی، بندہ اک جاندا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بس
اتھے ہی نتیجہ نکلنا ہے کہ اکڑا نہیں، بھاویں 120 سال ہی ہو جائے، تنگ نہیں ہونا، پھر بھی چھڈ دیں اسے نو حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ کیونکہ انک سمیع الدعاء، شور و پکار سننے والا صرف چونکہ تو ہے، اس واسطے میں کسی اور نو نہیں چھڈنا، تینوں ہی چھڈی رکھنا ہے۔ یہ اصل عبادت تے بندگی ہے کہ اعلان فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، فرماؤ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ نو پکارو یا رحمان دا نام لے کے پکارو، ادوں میں اسے دے نام، اللہ بھی اسے دا نام، رحمان بھی اسے دا نام، کہ صرف یہ دو ہی نام نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے ہوتے سنے سنے نام، ایما تدعو فدعو الاسماء الحسنى، اللہ دے جتنے کمال ہیں ہر کمال دے نال نسبت رکھن والا ایک صفاتی نام ہی ہے، جتنے دے کمال تے قدرت دیاں کاریگریاں تواڈے سامنے آدیاں جاویں، انہاں کاریگریاں تے دے قدرت دے کمالاں نال تعلق رکھن والے صفاتی نام نال سجنا تہاڈا کم ہے، تے تہاڈی حاجات تے تہاڈی ضروریات نو پورا کر دینا اس اللہ دی ذات دا کم ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اعلان فرماؤ میرے پاک پیغمبر قل انما ادعو ربی قل انما جی میں فرمایا اپنے بارے قل انما انا بشر مثلکم، ایک اعلان حسر والا اپنے بارے فرمایا ہے، ایک حسر والا اعلان اللہ دی ذات دے بارے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، یہ بھی انہوں نے دسو کہ میں انسان ہاں، یہ بھی دسو جو قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میں صرف سجدے کہ صرف اللہ دی ذات نو سجدے، او دی ذات یا صفات دے اندر میں کہ اور شریک نہیں بڑا۔ اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما بڑا ہے اور سنن والے ہو، لہو دعوت الحق، حق سچ دی پکار اللہ واسطے ہے، تے جنہ جنہ تسا پکارنے ہو، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، جنہ تسا پکار رہے ہو اللہ تو علاوہ، لا یستجیبون لهم بشیء، کوتے ایک ذرہ برابری توڑا نفع نقصان کرن دی طاقت نہیں رکھ لے، کوئی بلاندہ رہے باہمیں 100 سال بلاندہ رہے، کوئی سجدہ رہے باہمیں قبر دے اتے کھڑ کے سجدہ رہے، باہمیں دور سجدہ رہے، لا یستجیبون لهم بشیء، سکن والا مردہ مر جائے سجدے دیا، اللہ فرماتا ہے ایلیو جینو سجدہ پہ آئے، من لا
إلى يوم القيامة او جنو سجے دا پہ ادھا نفع نقصان کیوں نہیں کر سکتا اس وجہ تو نہیں کر سکتا لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون اس واسطے کہ جو سڑیا جا رہے ہیں وہ سڑن والے دی شور و پکار بولو بے خبر ہے تے باخبر کون ہے مَاللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ غافل تے بے خبر نہیں تے جنہاں تو پہ سجنا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون مثال ویکھو اللہ پہ دیندہ لا يستجیبون لهم بشیء ایک ذرہ بھی نفع نقصان نہیں دے سکتے کوئی مقدر پتر کوئی مقدر دھیاں کوئی مقدر بارشاں کوئی مقدر کامیابیاں کہ کوئی مقدر ساریاں چیزاں اللہ فرماتا ہے لا يستجیبون لهم بشیء ایک ذرہ بھی انہاں چیزاں وچوں انہاں کوئی نہیں دے سکتا انہاں دی مثال یہ ہے منگڑ والے دی الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال اللہ فرماندا ہے انہیں جویں کوئی پیاسا بندہ اپنے دوویں ہاتھ لمبے کر کے پانی والے پاسے لمبے ہاتھ کریندا ہے تے پھیلاندا ہے تے آندا ہے آ پانی یا پانی آ پانی پیاس میری بجھا پانی مگر او پانی اے دے کول قریب نہیں آندا اے دے منہ دے اندر نہیں آندا اے دی پیاس نہیں بجھاندا کیوں نہیں بجھاندا اس واسطے کہ پانی سندا بھی کوئی نہیں پانی دیتا بھی کوئی نہیں پانی ٹردا بھی کوئی نہیں پانی جیندا بھی کوئی نہیں جڑا جیندا نہیں وہ سندا نہیں جڑا ویکھدا نہیں جڑا ٹردا نہیں جڑا پکڑیندا نہیں جڑا سمجھدا نہیں جڑا دیندا نہیں اللہ فرماندا اس نو سٹ مارن والا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال دیو دعوت دعا ساری ضائع ہو گئی لہذا ثابت ہویا لہو دعوت الحق اصل سچ دی آواز پکار اوے اللہ دا حق بننا ہے اللہ فرماندا ہے پانی نو سٹ او کوئی احمق جہان دا پانی نو سٹے دا رہے ورنہ جڑا کوئی دنا بندا ہے کدی او جئی بے جان شے نو نہ سٹ مارے آپ ٹر کے لگا جائے تے پانی پی لے جیندی انو پی لویندا نا کدی کش جیندی کھاتی نے نو اینت نہ پانی جیندا کہ بویا کئی گل تو دسو چلو میری معلومات میں اضافت ہو گئے ہیں مویا یہ مردے کھاون والے بیٹھے نے اللہ اکبر سبحان اللہ وہ مویا مردہ ان وقت ہے جس پہلو حیات رکھی گئی ہوگی انہوں اسے واسطے پتھر دے بوتنوں میت نہیں اکھیندہ کیونکہ وہ تو پہلو حیات رکھی نہیں گئی امواتم جس لئے اکھیندہ ہے اس لئے او مراد ہوتے جنہاں تو پہلے حیات آئی تے ہوڑ کوئی نہیں پانی تو جنہاں پہلے آئی تے نہ پچھے آئی گل سمجھ آ گئی کہ نہیں مثال اللہ نے دیکھو سمجھاونا انہاں دی شور و پکار کو ڈکنا جنہاں دے کدی حیات ہوندی آئی تے مثال او دے نال دتی ہے جنہاں کدی اگے حیات آئی تے نہ کدی پیچھے اللہ اکبر فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک
تو آٹا جڑا رب ہے کہ دی بادشاہی ہے او کی ہو جائے کمالا والا او دے کمال بیان کریں دے جاؤ کریں دے جاؤ کریں دے جاؤ بندے دی زندگی مو گیا ہے او دے کمال گنی من دے اندر نہیں آتے اللہ فرماندا ہے میرے کمال گنن دی بجائے میرے علاوہ جنوں 100 روپیہ کرنا ہے تے پکریندا پیا ہے او دیاں کمزوریاں ول دھیان کیتا کر کہاں تینوں پتہ لگ جائے گا کتنیاں کمزوریاں مخلوق دے اندر پائیاں ویندیاں انہاں دے وچوں کئی ایک بھی کو دے اندر نہیں پائی ویندی کمزوریاں تا گن لئی سے مگر میریاں خوبیاں تے کمال تیرے کولوں نہیں گنی ہوئے یا وجہ جو اللہ جدا بھی توحید بیان کریندا ہے سلبی پہلو نال کریندا ہے نفی دے رنگ دے اندر کریندا ہے اپنی صفاتاں دے اس بات دے رنگ وچ نہیں کریندا کیونکہ اللہ دی صفاتاں دے گنی من دے اندر بھی نہیں آندیاں اللہ دے کمال دے شمار دے اندر بھی نہیں آندے اللہ دی خوبیاں تے بندیاں کولوں احاطہ شمار کولوں ہی باہر ہاں مخلوق دیاں کمزوریاں دسیندا جو تے گنیاں جا سکدیاں مخلوق دے اندر تھکاوٹ بھی ہے مخلوق دے اندر نیند بھی ہے مخلوق دے اندر اونگ بھی ہے مخلوق دے اندر موت بھی ہے مخلوق غائبانہ سنن دے قابل بھی نہیں مخلوق غائبانہ ویکھن دے قابل بھی نہیں کیڑے ویلے تینوں اے کمزوریاں والے نظر آن گے اس ویلے سمجھ لے مینوں جڑے رب والے پاسے دعوت دی جا رہی ہے وہی جو جی بہا کمال ہے یہ دے اندر مخلوق والیاں کمزوریاں وچوں کوئی ایک بھی نہیں پائی جاتی اس رنگ نال نفی دے رنگ نال رب نو سمجھنا سب کھائی اللہ فرماندا ہے اے دیکھ لے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر اے جنہاں جنہاں نو سج مار رہے ہیں جنہاں جنہاں نو پکار رہے ہیں جنہاں جنہاں نو اپنا حاجت روا اپنا مشکل کشا من کے پیس دینا ہے اللہ دے یملکون من قطمیر اتنا ہی فرمایا مینوں سج میں سارے جہان دا مالک ہاں اللہ فرماندا ہے تیرے کولوں نہ سارا جہان پھر سکدا ہے نہ سارے جہان دے اندر میرے کمال بکھرے ہوئے تیرے کولوں گڑی سکدے ہیں میں آنا جنوں تو پیا سکدا ہے ما یملکون من قطمیر اونے ایک چھلکے دا بھی مالک نہیں قطمیر کھجور دی گٹھلی دے اوتے باریک پردہ یا کھجور دی گٹھلی دے کنڈ دے اوتے باریک جیا نقطہ بعض مفسرین نے اس نقطے نو قطمیر آ کے جڑا ٹوبا جیا ہوندا چھوٹا کدی ویکھیا یا باریک جیا پردہ سفید جیا او مغز تے اس گکڑ دے درمیان ہوندا ہے نا او کئی سالن رگڑ ویندے پتہ ہی کوئی نہیں لگدا ہے کھاوݨ دے اتنا مہین تے کمزور جیا ہوندا ہے اللہ فرماتا تو پتر منگنا ہے وہ تو ایک چھلکے دے بھی مالک نہیں پھر اگلا قدم سبحان اللہ درجہ بدرجہ سمجھایا مالک بھی نہیں پہلی گل ہے ملکیت کو لوی خالی ملکیت بھی نہیں تے دوئی گل ہے یہ کبھی ملکیت ہوندی بھی صحیح والدی تینوں کچھ ملنا نہیں وہ سن دے نہیں وہ سن دے نہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم اگر تو انہاں نو سدے انہاں نو پکارے تیریاں پکاراں سن دے کوئی نہیں والملکیت بھی نہیں سماعت بھی نہیں ویلے مالک بھی نہیں سن دے بھی نہیں اللہ فرماتا ہے کہ بھی نہ پہ سمجھے کہ سن دے ہوئے نا تے ضرور دے نا اللہ کہنا اس مقام دے اوپر یہ نفی کر دینے آئے وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ او جے اگر سن دے بھی ہو دے ورنی تیرے نفع نقصان دے مالک کوئی نہ ہو دے کیونکہ مالک بھی کوئی نہیں سن دے بھی کوئی نہیں یہ مالک بھی ہوں دے والدی نہ دے لے سن دے
انداز نال دسیا بھئی سٹ سوچ کے نو اس واسطے کہ لہو دعوت الحق، اللہ نے دعویٰ انہیں نہیں چکیتا کہ میں نو پکارنا حق کے تے باقی نو پکارنا حق نہیں، اللہ نے اپنے اس دعوے دے دلائل بھی نال دیتے، مالک بھی نہیں، سن دے بھی نہیں۔ اللہ اکبر، شرک اتھوں ٹردا گھروں جڑے نکلتا نا انہوں پہلا عقیدہ جڑا سہارا دیتا شرک نو، وہ اے کہ جے دل تو جا رہے ہیں وہ دل سنتا، اگر اتھائی بوئے تے دروازے تے ہی بند ہو جائے نا تے انہوں کوئی دسے تے جی دے جاندہ پہتے لیے سنتا وہ ہٹ تے گھر باہر سے انہیں ہے کہ نہیں؟ پہلا موقعی سفر دا پہ ترقی دا شرک نو ملتا ہے تے اتھو ہی ملتا ہے کہ اللہ ہی غائبانہ سنتا ہے تے فلاں بھی غائبانہ عادتاً ما فوق الاسباب سنتا ہے، اگر اتھائی بند ہو جائے تے سارا شرک اتھائی رک جائے۔ اللہ اکبر، انما یستجیب الذین یسمعون، اللہ فرماتا ہے کون تیرا نفع نقصان کرے، استجابت نفع نقصان سے چلو وہ کرے جڑا یسمعون سنتا ہوئے کہ والموتى اللہ نے زندہ کرنے یبعثہم اللہ، مضارع دا لفظ بولے ان نہیں جو بعثہم اللہ انہوں زندہ کر دیتا گیا ہے نا، اللہ فرمانا ہے انہوں اجا زندہ کیتا جاونا ہے، جدا زندہ کیتا جاونا ہے۔ اللہ دا قرآن پہ سننا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ مرن دے بعد والے قطع جیونا ہے، بولو بولو شاباش، مرنے کے بعد کب زندہ ہونا ہے؟ قیامت والے دن۔ یہی عقیدہ ہے یہ دیوارے مشرکین مکہ نو کبھی تسلی نہیں ہوئی، بادشاہ جڑے ویلے بندہ مر گیا ایاد اللہ فی الارض، جڑے ویلے گل کے سنتی ہو گئے، جڑے ویلے ہڈیاں ہڈیاں ہو گئے، لفی خلق جدید، اتھو ہی پریشانی ہوندی ہے انہوں نے بھئی ساڑھے سامنے مرن والا مرد ہے، ہڈیاں ہڈیاں ہو جاتا ہے کہ اے مذہب اسلام کے پہ آتا ہے انہاں ہڈیاں نے دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں۔ انہوں تعجب اس گلو ہوتا بھئی اے ابترام مٹی ہوئے ہوئے دوبارہ زندہ کی میں ہو سکتے، یہ انہوں پتہ کوئی نہ 1500 سال بعد ہی ہو جائے یا سے جنہ اکڑا ہے ایسا ہڈیاں ہو نہیں دے ہونا، ایسا ہر جمعرات انہوں نے سٹی رکھنا مطلبے نیا کی میں ہڈیاں باندیاں تے کھوپڑیاں بکھری ہوندیاں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بدی ہی گل دا تا بندہ اکھ نال جٹھی ہوئی تے انکار نہ کرے، وہ تا اکھ نال ویدے آنا اس واسطے اے دا انکار تا کر نہ سکے۔ اگلا کمال ہے علم غیب پڑھتا ہے، غیب دا کہ قیامت آنی ہے تے مردے زندہ ہونا او منے دے کوئی نہ، حالانکہ انہوں نے اپنی اکھ دوتے اکھ نال ویکھی ہوئی تے ایڈا اعتبار نہیں کرنا چاہیے جتنا اعتبار اس عالم الغیب تے کرنا چاہیے۔ یؤمنون بالغیب کیڑی شے دا نام ہے؟ اکھ نال ویکھ کے ایمان لے آنا نہیں، ایمان بالغیب دے ہے کہ جی میں اللہ دسے باویں نہیں ڈٹھا انہیں طرح مان لینا، یہ ہے ایمان بالغیب۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ لہو دعوت الحق تے عمل کرنے والے لوگ ہر دور دے اندر رہے، انکار کرنے والے بھی رہے،
لیکن قرآن اچ تعریفاں انہاں دیاں جڑے لہو دعوت الحق تے عمل کرن والے ہیں بھاویں تھوڑے جے بھی ہیں. اللہ اکبر. ان الذين قالوا ربنا اللہ، او بندے جنہاں نے اس گل دا اقرار کر لیا تے ول منہ نال بھی بولے کہ ساڈا پروردگار کون، ساڈا حاجت روا کون، ساڈا پالن ہار کون، سانو دیون والا کون، مارن جیواون والا کون. والمیاں مسائل بن گئے، مصیبتاں بھی آ گئیاں، مصائب بھی بن گئے، آلام بھی آئے، دور دے نال نال نہ چل سکے، اللہ دی کلام دے نال چلن لگے. اللہ فرماتا ہے جڑے ویلے ساڈے سکھائے ہوئے سبق تے انہاں نے ایمان دے نال نال اپنا عمل بھی ظاہر کیتا، اس ویلے قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. اللہ فرماتا ہے اس ویلے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے، انہاں نوں ڈراون لگ گئے، انہاں نوں دھمکیاں دتیاں. اے جڑی گل کیتی نے جو ایک اللہ نوں سجنا تے تے ہور نوں نہیں سو پکار کرنی. ایک اللہ سنن والا ہے، ایک اللہ ویکھن والا ہے، ایک اللہ دیون والا ہے. لہذا جھولیاں پھیلانیاں تے اس مالک دے اگے پھیلانیاں. اے جڑی گل کیتی نے ہن ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ہن کائنات دے بڑے محلے والے، بڑے شہر والے، بڑے اپنے بھی بڑے خلاف ہو گئے، بڑا انہاں گھیرا کر لیا. او میاں ڈر جاؤ انہاں لوگاں کولوں، باہر نکل کے معافیاں چمن لو یا سانو وچ پا لو، اساں تہاڈی جات دے ون کے معافیاں چمکنے آئے. فاخشوهم انہاں دے کولوں ڈر کے وعدہ چکر ہو جو آئندہ ایو جہی گل کوئی نہ کرے سائیں دے نال لوگاں دے حاجت رواواں تے مشکل کشاواں دی عبادت دی نفی پئی ہوندی ہوئے. اللہ فرماندا جڑے ویلے انہاں میرے مومناں نوں اے گل وعدے کیتی گئی، اس گل سنن دے نال تے نتیجہ آیا زادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ گل سنن نال زادہم ایمانا، انہاں دا ایمان پہلے نالوں بھی مضبوط ہو گیا. پہلے نالوں کمزور ہونا چاہیے نا بھئی، ایک دو بندے جو ہوئے، دو چار بندے ہوئے تے پورا محلہ مخالف ہو جائے تو بلتا ایمان کمزور ہونا چاہیے نا. بڑے بڑے مولویوں نو پیچھا پیر ہٹائیں گے. ویکھیا عام بندے دی تے گل کیڑی ہے، یہ جڑکیاں ملدیاں اس نے توحید دی ہوا ساری نکل ویندی ہے. اس نے مڑ یہیں کرن تے آئے کھلوتے ہیں، نہیں جی بس وہی ٹھیک تھے، حلال ہی حرام تے حرام ہی حلال تے ہر شبہ کی جڑی بندی گئی. اس نے ساری شاید اگا پچھا ہو ویندی ہے. ساری زندگی ہیرو بنیا رہا، توحید 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 کس کس کے فتوے لیندا رہا تے اخیر دے اندر آن کے ساری شاید موڑ تے برباد چلی. حضرت صاحب ناراض نہ ہوئے، فلانا بابا ناراض نہ ہوئے، فلانے استاد ہوری ناراض نہ ہوئے. تینوں ہوش کرنا چاہیے، پہلے ہی بابے کو پوچھ کے گل کرنی آئی، پہلے ہی اپنے استادہ دے مشرے نال چلنا. پہلو تینوں کہتا ہے ہوش ہے پیوائی رکھی جی، فلانا مشرک، فلانا کافر، فلانی شے حرام تے فلانی شے. اس لئے نتیجہ نکلن تے ٹائم آیا، اس لئے تیرے پیر ہو پچھڑو دا ممن ینقلب علی عقبیہ، ہن پچھڑ دین لگ گیا. بندہ توحید دے رستے تے قدم ودھائے، مخالفتہ ہو دیا اپنے برائے ہو دے، جن کا بھی مل دیا سکتا بھی کھانیاں بن دیا. اس لئے بازے پیٹ تے پتھر بھی بننے کم دن، ٹکر دے وچ بھی کوئی کمی آمن لگ وئی دی، پروگرام بھی گھٹن لگ وئی دن. بڑا سارا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بندے دا پتر وہ ہوتا ہے جڑا اپنی گل کیتی ہوئی توحید تے قائم رہ جائے. آقا سبحان اللہ. اللہ تو میرا تو گلا آجے چٹی کھلا تم قسمت اللہ دی ساڑھے مقدر جڑی سے لکھی آتی. قسمت اللہ دی ہوتی کیونکہ اسے کو آتی ہے نا تقسیم ہو کے، مقدر ساڑھے جا گئی. اللہ اکبر. توجہ ہے بھائی، لہو دعوت الحق. انہوں نے کیا کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سارا جہان مخالف ہو جائے، ہمیں اللہ کافی ہے.
اور وہ بہتر بلکہ بہترین کارساز ہے، بہترین ہمارا وکیل ہے. اور جس مقدمے دا وکیل اللہ ہوئے کدی وہ بندہ بھی ہریا. سبحان اللہ. مر جانا شہید ہو جانا اینو ہرن نہیں اکھیندا. یہ تے اللہ نال ملاقات ہوندی. دلائل دے وچ وہ بندہ توحید والا کدی نہیں ہردا ہوندا. اللہ دے دلائل دے اندر میں اپنی توحید والے نو غالب کر کے رکھدا ہوں. جان تو اللہ دا بعض اوقات میرے دین نو ضرورت ہوتی جان دی. شہادت دا رتبہ انہیں تو نہیں اللہ نے بہت زیادہ بلند رکھے ہویا. اللہ اکبر. ویکو ایک بندہ توحید دی گواہی دیون آیا کہ نہیں آیا؟ کھلے آیا نا کولو اس لیے. ہاں ہوں تو بڑا آیا. اور گل بھی یاد رکھی کرو، یہ تھوڑی سمجھاؤن واسطے تو چیزاں ہوندی ہیں. عام جہا بندہ ہے، عام جہا بندہ، غریب جہا بندہ، شہر دے کنارے تے رہن والا، تے انج طرح ٹریا تے دوڑیا. اللہ دی دوڑ دا قرآن بنا دیتا ہے. بندہ کون ہے یارو؟ اکھے جی ادھر کھان آئی. سبحان اللہ. جی ایڈی شان کیوں ملی ہے کہ ایک قیامت توڑی عزت دے الفاظ نال دا ذکر ہو سی. اکھے جی اس نے توحید دی گواہی دیتی. سبحان اللہ. واہ کمال. اللہ ای سعادت بزور بازو نیستان بخشت خدا بخشندہ. یہ قسمت والے نو ملتے ہیں موقع توحید دی تھڑ کرنا، توحید والے پاسے ووٹ دینا. کہ پیدا آڑ کے مالی اللہ عبد الذی فطرنی. مالیا غریب یا بندہ اگو ساری قوم دے سردار نبیاں نو کھلے دھمکیاں دین دے. ترائے رسول انہوں نے دھمکیاں کھلے دین دی یہ قوم. تو ان کی پتھر مار دشائیں لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب العلیم. اکیلا بندہ اپنی قوم نے پیادا ہے خبردار یہ اللہ دے رسول نے انہوں دی اتباع کرو. اور پھر اپنی گل ویکھو طریقہ تبلیغ. جلے دورہ تفسیر پڑھانے آئے یہ دوتے سے ہیڈنگ لکھوانے آئے طریقہ تبلیغ. ویکھو تبلیغ کرنے دا طریقہ اپنا نام لے کے پیادا ہے. اپنا یہ اخلاق نال گل کرنے دا طریقہ ہے. مولی اللہ عبد الذی فطرنی. مینوں کے ہو گئے کہ میں نہ بندگی کراں اس مالک دی جائے مینوں بنایا ہے. واہ درخان واہ. کتھے پہنچی تیری سوچ؟ اس آگے جڑا بنا نہیں نہ سکتا وہ چلا ہی نہیں سکتا. اس نو جائے بنائے اس مشین نو چلا بھی ہو سکتا ہے. یہ دیاں ضرورتاں وہ پوری کر سکتا ہے. یہ پالن والا کھواون ہڈاون والا بھی وہ ہے. مالی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون. مینوں کہ ہو گئے میں بندگی نہ کراں اس ہستی دی جائے مینوں پیدا کیتا ہے. تے فطرنی دا لفظ بولیا ہے خالقنی دا نہیں. عربی دا کوئی لفظ اپنے وکھرے معنی کو خالی نہیں ہوتا. فطرنی ایک او بناونا ہے. فطرہ او بناونا جس بناون دے اندر کہیں دی نقل نہ اتارنی، کہیں کو مشورہ نہ لینا، کہیں کو پوچھنا نہیں، کہیں کو نقشہ نہیں بنوانا، بلکہ اپنے علم نال، اپنے قدرت دے نال، اپنی حکمت دے نال اپنے آپ بناون دا نام ہوندا ہے فطرنی وإلیہ ترجعون. جڑے ویلے مینوں بنانے آئی میں پیر کولو نہیں پوچھیا، اسے تمیز دے والے کولو نہیں پوچھیا، اسے چھوٹے بڑے کا مشورہ نہیں لیا. الذی فطرنی بغیر کہیں صلاح دے، بغیر کہیں مشورے دے اس آپ نے اپنی سمجھ دے حکمت دے نال مینوں پیدا فرما. وہ ایڈا با کمال ہے جس نے ایک ارباں خرباں بے شمار انسانوں نے وکھری وکھری شکل دے کے بنایا تے کسی کو پوچھے ہی نہیں. تھوڑی جی نک نو مروڑی دیتا ہے تو شکل بدل دیتا ہے،
تھوڑے جہے ہوٹھاں چھوٹا یا لمبا کردا تے شکل بدل دیندا ہے، تھوڑا جہا متھے نوں سوڑا تے کھلا کردا تے شکل بدل دیندا ہے، اور تھوڑی جہی مروڑی نال ارباں انساناں نوں سارے دے نک بھی ہیں تے نک دے دو سوراخ بھی ہیں، دو ہونٹ بھی ہیں تے دند بھی ہیں تے دو اکھاں بھی ہیں، متھا بھی سارے دا کان بھی دو دے پے، مگر ایک نال دوے دی شکل نہیں رلدی۔ اے کمال اس نقشے بناون والے دا ہے جڑا کسی کو مشورہ لے کے نہیں بنا کے کسی مصور نو آکھو، کسی شکل نو ویکھے بغیر صرف 100 شکلہ بڑھائے مختلف انسانہ نو ویکھ کے تو سارے نہیں بنا لائے، لیکن بغیر ویکھے صرف 10 شکلہ چا بڑھائے جڑیاں اگے دنیا چ موجود نہ ہوئے، کوئی بنا سکتا؟ اللہ اکبر۔ ایک ہی ہو جائے مالی اللہ عبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، میں اس دی پوجا کیوں نہ کرا جے مینوں بغیر دے صلاح یا مشورے یا نقل اتارے دے آپ بنا لے اور اسے آلے پاس دے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ساری کائنات اسے آلے پاس لوٹا کے جائے، جامنی ہے پہنچنی اسے آلے پاس تے ہوا دائے أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ رحمان بھی تکلیفاں دیندہ ہے، این یورید للرحمن بزر، رحمان بھی تکلیفاں دیندہ ہے، انجن کرو رحمان بھی تکلیف بہت وڈا رحمان ہے نا، این یورید للرحمن بزر، رحمان تکلیفاں دیندہ ہے، جیڑا بہت جبار تے قہار ہے وہ رحمتہ بھی دیندہ ہے، انجن ہے کہ نہیں؟ ایک وکھرے جی ایک کوئے وہ رحمان تے وہ قہار انجھے ہے کہ نہیں؟ وہ دی ہر صفت تکل وہ فی شان، وہ دی ہر صفت ہر دے نوی شان تے نوی حال والی، اگر رحمان میں نقصان دے وردہ ارادہ کر لے تم میرا یہ عقیدہ کہ لا تغنی عنی شفاعتم شیئا، نقصان دینا یا نقصان آپ ہٹاونا تے درکنار، انہاں دی سفارش بھی یہ او نہ قبول کرے تے مینوں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، آپ میاں امداد یا نقصان کرنا، آپ نفع دے دینا او تے الگ کر لوئی، میں دے پہ آنا، انہاں دی سفارش بھی او تھوڑی نفع نہیں دے سکتی، یہ تھوڑی میرے مالک دی مرضی نہ بڑھ جائے کہ یہ میں اگر ان طرح ہوا جی میں گسا ہو غیر اللہ نو سجڑ والے مخلوق نو والا مارن والے مویا دے نانی اثر کا پکاوڑ والے پکڑ دے کے پتر لین دے دعوے کرن والے او گل دے اندر خودو لٹکا کے پتر منگن والے میاں غیر نو بن کے سجدے کرن والے غیر میاں بن کے دربار دیا بیڑا تو پتے جا کے رگڑ کے کھاون والے او مولویاں دیا وہ ہٹنا چٹن والے او بن کے دیا ہورا دے کولو بن کے یہی کر کے منگن والے میں کے پیانا لا
جے اگر میں تواڈے عقیدے تے آ جاواں تواڈیاں گلاں کراں انی اذا لفی ضلال مبین پھر میرے لئے تے کھلا گمراہ بھی کوئی نہ آیا انی آمنت بربکم فاسمعون او سن لو میں ایمان لے آندا ہے تے کہے وکھرے رب تے نہیں لے آندا میرا بھی او رب ہے جڑا تہاڈا رب آمنت بربکم اجنبیت محسوس نہ کرو کہ میں کہ اس ذات نو سڈن دا قائل ہاں جڑی کوئی میری وکھری ہے تے تہاڈی نہیں بلکہ تانوں پریشانی کیڑی گل دی ہے میں اس رب دا پجاری ہاں جڑا تہاڈا بھی رب ہے او نہ کہ بھئی اگے جڑیاں بھئی چلو ہوندیاں گلاں تے کھلے مکدے آسے بھی تانوں سنسار کرنے تے یہ نواں آ گیا پہلے اس نو سنبھالو انہاں اس نو شہید کر دیتا شہید کیتا تے اللہ فرمایا یہ ہو جائے توحید تے گواہ واسطے ہی کو ٹکانا ہوندا ہے کی لدخل الجنہ چل کتے اللہ اکبر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک رسالہ ہے الزہد کتاب الزہد زہد اس دن انہوں نے حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سند دے نال ایک واقعہ بیان فرمایا ہے واقعہ حدیث ہے نقل انہوں کیتا ہے اسے اپنی کتاب میں باسند مر رجلان علی قوم لو صنم دو بندے گزرے ایک وسطی وچوں سفر تے جا رہے ہیں جو وسطی والے جڑے ہیں اپنے معبود کی عبادت کر رہے ہیں تے بارو پھیرے پہ کریں دے ہیں تے نال غٹر گو پہ کریں دے ہیں تے کچھ دانے بھی چک دے پہ ہیں مٹھائی آلے بارو پھیر رہے ہیں کوئی اعتکاف بیٹھا ہے کوئی طواف کر رہے ہیں کوئی گناہ دیا میاں گوڑ پہ اکانتا ہے تے سناوا ہو رہی ہیں یہ ویلے گزرنے لگے اس ویلے انہوں نے انہوں روک لیا کیوں روکے آنکھیں لگے یہ ساڑھے جڑے حضرت صاحب جڑا ساڑھا ہے معبود یہ نام دی کوئی نہ کوئی شاید دے کے جاؤ انہیں دنوں سجاوڑ کوئی نہیں دیوڑا وہ آنکھیں لگے ساڑھے کو دیوڑ جو کی کوئی شاید کوئی نہیں اسد ویندے پیا روزی کمانا روزی دی تلاش دے اندر ساڑھے کو روزی شاید کوئی نہیں جنہیں سن نظر کرائے وہ آنکھیں لگے اسد این مر ویسائے لٹی ویسائے ساڑھے اتنے نہ استان سنجی اگر تو سنجی لگ گیا ہے بارحال ہی کرو یہ اچھی کے توڑی گل تھی کہ جو توڑے کو دیوڑ جو شاید کوئی نہیں تو سنجی کرو یہ جنیاں مکھیاں ودیاں مٹھائیاں دے ہوتے یہ مکھی کئی ایک دو ترائے چار جڑیاں بھی اتھے جڑ دیاں مار کے دے حضرت دے ناتے دے حدیث دے اندر آتا ہے انہاں تو حکدیاں بچوں ایک بندہ وہ آکڑ لگا بیان بچائی نہیں آئے دلو ہو گئے کمزور ہو گیا وہ آکڑ لگا شاید ایک دو مکھی غیر اللہ دے ناتے دے ورنال کچھ بھی کوئی نہیں ہونا ایتے پکرے چھترے دلی میں انتتان گناہ ہوگا تھوڑی جی شاید ہے ورنال دا کچھ نہیں ہوتا نا اللہ اکبر ہوئے شرک تبیدت دا اڈا زیادہ نہیں ایک بوری بھی گندم دی دیونا گناہ ہے توحیدیاں مدرسے دے وچ لے دے دے نا مسیحتہ دے وچ ادھے ہی منہ ملازہ گھٹ لئیے دے ادھے ہی گھٹ لئیے ہے بولو کاٹا تو نے ہاں لکھا ہے بہت اچھا ہویا پہ تو ساتھ ہونی تجیمہ ہی پڑھیں گے ہو تو ان لوگوں کو جنہاں تے عقیدے ٹھیک کوئی نہیں ہوتے تو با مسجد والے نا اور دی گل بولے تو ساتھ بڑے پکے لوگ سبحان اللہ میں تو حیران ہاں جتنی جلدی اس ٹبر اللہ نے تبدیلی اپنی رحمت دی لے آندی یہ ابو بکر نو دیکھ لو بالکل چھلے مچھے ہوندا اج یہ چہرے تے سنت یہ بھائی دے چہرے تے سنت میں تو حیران اتنی جلدی بھی کسی دے اندر تبدیلی آتی اصل دے وچ اس لیے اللہ دی مرضی بن جائے نا ہوندا تو ایک لازہ لگنا زیادہ دیر کوئی نہیں لگدی کہ ایو جائے ویکھے جنہ چنگیاں بھلیاں رکھا کے بنا دیتیاں تے کہ ایو جائے ویکھے جنہ منیوں ہی بتا لیا
کیوں بھائی سبیل اللہ یہ اللہ دی دین ہے ویکھو ہے نال تواڈے پیچھے بیٹھا بھائی کرو اتنا ہی تو اکٹھے ہو بیٹھے نے نویاں رکھائی ہوئی اللہ اکبر جیڑا بندہ نواں نواں توبہ کردا ہے نا حدیث چاہندا ہے او تا انجے جویں اج ماں دے پیٹ چھپائے رہا ہو سبحان اللہ کہ والدتہ الیوم امہ الطائب من الذنب کما لا ذنب لو خدا دے بدو تو سبھی باقی ساتھی سارے اپنا ویکھیا کرو ذرا گریبان جاتی ماری کرو کوئی غلطی ہے تو دور کر لو آخر مہلت اللہ اسے واسطے تے دیندا اسے واسطے مہلت دیندا جے اباسی آوے منہ دے کو حد ویندا ہے وقت تساں میں سمجھا کہ میں تھک گیا تساں کوئی نہیں باز آئے چلو ہاتھ نہیں دیویندا ہن تا رواج نکلیا ہویا ہاتھ دیون دا چیتا نہیں رہندا تے جڑے لے جمعے تے آیا منہ تے ماسک چاڑ کے بہ رہیا وتوے نے شیطان کیویں اندر وڑدا مڑتا نہیں نہ وڑدا ماسک چاڑ کے بہ رہے کرو نا بس شیطان اندر نہیں جاندا بشک منہ پٹی رکھو باسیاں نہیں رکھو جان چھٹی پکا انتظام ہے اللہ اکبر او سا کہ بھائی کوئی حرج نہیں ایک دو مکھیاں دینے ہیں جا تو مکھیاں نہیں کئی کمی ہوندی مٹھائیاں کتے تے بیٹھی ہوندی ہاتھ مارے یہ پتہ نہیں کتنی آئیاں وہ دے ہاتھ دے اندر والے صاحب اور سناویں نا اللہ دی رحمت اور دادا نے یہ لب مکھیاں دی آئی ہو جاٹ جو ماری ہو سنا لب مکھیاں دی مروڑ کے دلائے ہو کیرا تیرے نام تے تو انہاں کے کہتا خلّو سبیلہ انہاں کے بھائی آغائن تو تا اپنا کام کر لیا دعا روک گیا اوزا کہتا تو ہی دے تیرے سنگی تو ویندہ پہ تو بھئی اوزا کہتا میں تو کوئی نہیں دیتا سکتا کیوں یہ تو کوئی پیسے پہ لگ دے میں تو ہی دو چار مروڑ مکھیاں ساتھ اوزا کہتا کوئی نہ کیوں کوئی نہ اوزا کہتا یہ میرے دسو یہ مکھیاں بنایاں کہیں لیکن وہ ذہن کتھے گیا بڑا مڑا ہو سکتا ہے یہ شاید بڑائی کہیں کہیں دی مخلوق بالکل لگتا تو گواہ بھی ہے یہی بڑائی ہے تو پر گرتا ساتھی نہ لگتا پر اپنی جان چھوڑا نہ ساڑھا ٹائم جا ہو سکتا ہے اوکا کوئی نہ میں ایک مکھی دا پر ہی نہیں دیتا سوائے اس بڑا مڑا لے دے کسے اور دے نام دے حدیث جاندہ ہے انہوں نے اس نے شہید کر دیتا تے اللہ فرشتے نے آکھیا ایدہ خون بھی تلے نہیں ڈھان دے وہ بھی اپنے پران دے گئے یہ ایڈی سچی قسمت والا بندہ ہے لہو دعوت یہ اس پٹڑی تے چڑھے اللہ فرماتا ہے تو حق کا بھی پٹڑی تے چڑھے اختتام جیسے لے ہو سی نا تا ان ربی علی صراط مستقیم اس پٹڑی دے آخر جو میں بیٹھا میری رحمت میں جو یقین پال ہے اللہ اکبر کیا فرمایا قل انما ادعو ربی نماز پڑھ رہے نماز دے اندر جڑے ویلے سجدے دی حالت دے اندر گئے ابو جہل جو دی پالکی کھڑی آئی نال انہاں کیا کیڑا ویسی اج فلانے قبیلے نے اٹھ ذبح کیتے انہاں دی جسور دے اوچھڑی چاہ کے لائے آوے کیوں کہ کرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے آن کے سجدے کرتا ہے اپنے رب نو آج اصل نو سجدے وچوں اٹھی من نہیں دینا ایک بدبخت اٹھیا وانج کے اٹھا دیا اجڑیاں جا کے لے آندیا یہ ویلے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے اندر تشریف لائے گئے اس ویلے ابو جہل دی پالکی نے وہ اجڑی اٹھا کے آپ دے قدیاں دے اٹھے رکھ دیتی ہے بھئی اٹھی کوئی نہ سکے وزن زیادہ ہے بوجھے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دی حمد و ثنا کر رہے ہیں وانی کے کہیں دسے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے ابا جان دی پیٹھ مبارک دے اٹھے ابو جہل انہوں نے اجڑی تے نال ور حسدے بھی کھڑے ہیں مذاق بھی بڑھنے پہلے حضرت فاطمہ جڑے لے آیا انہوں نے اجڑی ہٹائی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے سجدے تو سر اٹھایا ہے اے اللہ
نہیں کرنا محمد اپنے رب نو جدا بھی سجدہ ہے دی دعا کبھی خالی نہیں اتنا ڈر انہوں نے بھی آندا ایک ہی نو سٹن والا ہے لما عبد اللہ یدعو کانو یکونون علیہ لبدا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان بھی کر دے ہوتے ہیں اپنے اعلان میں نال عملی سنت دے نال اللہ دی دعوت کے سوروں پکارنا سبب بھی نال سے کہتے ہوتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آدم نے سجیاں تے جولیاں بھریاں نوح نے سجیاں تے جولیاں بھریاں ابراہیم نے سجیاں تے جولیاں بھریاں یعقوب نے سجیاں تے جولیاں بھریاں یوسف نے سجیاں تے کیا کیا اے اللہ سہیا رب دے قضا تیتنی من الملک وعلم تنی من تعویل احادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین یہ نبی نے سجیا اس نے پایا حضرت زکریا نے سجیا تے پایا حضرت داؤد نے سجیا تے پایا حضرت سلیمان نے سجیا تے پایا حضرت یونس نے سجیا تے پایا حضرت موسیٰ نے سجیا تے پایا حضرت عیسیٰ نے سجیا تے پایا محمد مصطفیٰ نے سجیا تے پایا اللہ فرماتا ہے لما قام عبداللہ یہ ویلے میرا بندہ اب یا عبد ہو رہا ہے عبداللہ ہو رہا ہے عبد ہو رہا ہے عبد ہو رہا ہے اللہ فرماتا ہے یہ ویلے میرے اگے جھکن والا میرا بندہ میرے اگے کھڑا ہوتا ہے ہاتھ بن کے یدعو میری دعوت کرتا ہے میری سنو پکار کرتا ہے میری سج مرتا ہے اس میں لگے مشرک ہوتے ہیں کانو یکونون علیہ لبدا اور انہوں دا جو لگتا ہے انہیں دوسرے طرف کے ڈان والے ہیں یہ اللہ کو کیوں پہ سج مرتا ہے اللہ کو کیوں پہ بلانا ہے اللہ فرماتا ہے یہ دعا یہ پکار پہلے پیغمبر کو لائے کے آخری پیغمبر تو میں اعلان کیتا ہے کہ میں سارے نو سمجھایا ہے الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین یہ وجہ جو میں قرآن دے لگا کہ قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا اللہ فرماتا ہے میرے سونے سونے ناہر یہ ویلے سٹن لگو فَادْعُوهُ بِهَا اللہ نو پکاریا کرو انہاں نامانال بہا یہ ویلے سجنا ہے یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا دیان یا رحیم یا کریم یا مجیب یا غفور یا وہاب یا کریم یا قادر یا ناصر یا قدیر یا نصیر یا وکیل یا نادر یا حاضر یا مجیب یا اللہ یا رحمان مختلف نائن میرے یہ میرے سجن لگو اللہ دا میرے نامانال مینو سجنا توڑا کم بے توڑیاں جھولیاں بھر دیونیاں میں دیان دا کم میں ہاں جو دے بنا میں ہاں وہاب میں مفت دینا جیڑی شاید خزانے ہیں نا میرے کول او میرے کام دے نہیں نہ میں نو ٹکر دی لوڑ نہ داڑیاں دی نہ میں نو پیسے دی نہ سونے چاندی دی نہ میں نو کوئی پترن دی ضرورت نہ دیاں دی
نہ خیرہ دی نہ کوئی صحت نہ بیماری کائی شاید میرے نیڑے کے شان یہ ساری چیزیں دے خزانے میں توڑے واسطے رکھے ہوئے تے تساں کیڑے کملے ہو منہ دوے پاسے کر کے بج دے ہو مویا نو مجھ سڑیندے ہو میں جیندہ تانوں سڑیندہ کلاں جو مینوں سڈو میں تانوں دیواں تساں منہ دوے پاسے اللہ اکبر ایک بادشاہ اعلان کیتا پوری ریت و اعلان ہے صبح لے آ کے اپنی ضرورت مطابق جیڑی شاہ میں سارے دروازے بورے شورے کھول سٹن جیویں کہیں دی ضرورت ہے کنک دی کنک لے جائے چاول دی چاول لے جائے کسی نے سونے دی لوڑ ہے سونا لے جائے کپڑے دے تھان پہن جس نے کپڑے دی ضرورت ہے کپڑے لے جائے ایدے بھئی جتیاں تو ڈھک پہ وہ لے جائے جیڑی شاہ دی ضرورت ہے میری طرفوں کھلا تے سچا تے پکا اعلان ہے یہ کوئی کھوٹ کوئی نہیں میں کبھی جھوٹ کوئی نہیں بولیا میں سچ بیانا اور میری ریت کل تو سامنے آئے سارے دروازے کھلے ہو سن جیڑی نعمت دی ضرورت ہے چالوے آئے جیڑے ویلے صبح ہوئی ریت نے کے کیتا وہ ٹور پہ کہیں بابے کو روپے سفارشی رکا لکھائیے انہیں بادشاہ اور اکاشہ نہیں دیونی بادشاہ آکھنا ہے میں کوئی لفظ تو ہور پہ منہ جو نکلدا بادشاہ آکھنا ہے اور بڑ مرو تو میرے تو یقین کوئی نہیں کہ رک کے سفارشی ودے لکھا دے ہو میں جو اعلان کھنے کرنا میں جھوٹ بولے میرے تو اعتماد کوئی نہیں من نستقو من اللہ قیلت میرے نال دا سچا کوئی نہیں میں تو رکھنا سارے دروازے کھولے آؤ تو صحیح مرو تو صحیح ایک باری اور لبو مندو تو صحیح ایک باری میں سچ بیانا میں قسم چاہ کے بیانا میں اپنی ربوبیت دا حلف چاہ کے بیانا میں وقتی تو سب کو فلانے دے وسیلہ لے جوائے فلانے دی سفارش لے جوائے فلانے دی چٹھی لکھائی جوائے مت منہ اپنا توے نال کالا کر لو میرے تے جھوٹ دا الزام نہ لایا کرو گل سمجھ آئی اگلی گئی فقیر ایک سنیا فلانا بڑا سخی ہے فلانے شہر اجراندا آ گیا جس ویلے ہاں ادنا اس آگے میں سنیا ایک سخی ہے تو میں وہ تو لینی ہے کوئی شاید انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے وہ ایس گلی جو کر رہی تریا چوتھا وہ گلی جو بڑھیا وہ تو گھر چوتھا ہی وہ تریے کوئے دے کو کھلو رہا انہ یہ بابا ترے لیا پلیاں دی خیر میں آیا بڑا بد کر کے میں انہ محتاجا میں نو کوئی شاید کھلا پورا دروازہ وہ دھکڑ آئی اگلا اے انہ بلا اے پیچھا کھلو رہا تریے دروازے پہ اگا نہیں وائیں سکیا یہ جی میری بڑیاں کڑیاں تعریفاں سن کے آیا میں نو خالی نہ بلایا ہے ادھا گھنٹہ ہویا سڑے دے کوئی دروازے دی کنڈی کوئی نہیں کھلی ول پیا کھڑکیندا ہے تیرے سجنا دی خیر ہوئے سارے چھوٹیاں وڈیاں دی خیر ہوئے ذرا میں ادھر بھی نظر کرم تھی ونجیا سائیاں کھولیاں ذرا کنڈیاں اپنے مہربانی دی ول گھنٹہ ہو گیا کنڈی کھلی کوئی نہیں جیڑا نال اصل دروازے نہ سٹھی آئی اس سنیا اسا کیا کافی دیر ہو گئی ہے یہ کیڑا سٹھی ہے اس گلی دے اندر جیڑا دیندہ پیا جویں میں دینا ایک کون کیڑے دروازے تے سڑیتا ہے حوالے تے صفتاں تے خوبیاں اوے کھلا دسیندا ہے جیڑیاں میرے اندر پائیاں ویندیاں مگر لگدا ہے اے غلط بوئے تے وان کھلوتا ہے نو کہ سمجھایا کوئی نہیں اللہ جیڑے ویلے باہر نکلیا دیکھیا نال والے دروازے تے سجن ہوری پٹے دیکھ لیا کہ ہاں جیڑے ویلے اگے ہویا تے دیکھیا جو تا انہ ٹوکائی اس آکھیا ایدہ بھی قصور کوئی نہیں انہوں دسن والیاں توڑ اپڑایا نہیں صحیح نشانیاں دسیاں نہیں صحیح بوئے دیان کھلاریا نہیں دوروں دسن والے دوروں انہیں لکیاں چھپیاں گول گول تو ہیتا سنا من والے انہیں انہ کر کے مرندے ہیں لوگانوں یہ دوڑی گل کھول کے نہ دسی جائے یہ دوڑی رب دے دروازے نو چنگی طرح توحید دے سارے پردے ہلا ہلا ہٹا ہٹا کے انہوں
دروازہ لبھدا نہیں وقت سخی اللہ اس کیا یہ نو تو کہہ نہیں دسیا یہ تو انا یہ تو پکیندا بھر وئی سی تے شکایت میری کرے سی میں تو سخی کو گیا ہوں تو میں تو اس کا شنائی دیتی اس آپ کھلوتا اٹھائیے دوئے بوئے تھے اس آپ وہ دی چولی دوئے جو مگدہ خلائی بار دیتا کون وہ ویندہ تعریفاں کرندہ واہ جی میں سنے آئی ہنجے نکلے ہو جی تو نے طویل نال تا چھوڑ جام پہ ہے دیتا کہیں یہ اجانا در بھائی ہوں جی بادشاہ وقت بیکھو نا جی یہ نوے مسئلے کرندہ یہ نوے مسئلے تو سا رب کو مخلوق نہ ہٹائیو میں تویزاں کی تردید چھوڑ دے سا یہ کیڑی شریعت لکھے پہ کھانے بنا کے مربع مخمس مسلس مسدس یہ آتشی چال نال پر ہوندہ پہ ایک آبی چال ہے ایک خاکی چال ہے یہ دی کسر تیرے میں کھانے چے یہ دی چوتھے کھانے چے اسے ایک عدد بتاؤنا ہے وہ چواں لینا دے عدد جمع کریں چواں پاسو برابر آمین یہ شریعت الجبر ہے یہ منطق ہے یہ یونانی فلسفہ ہے یہ لو کون آتا ہے شریعت آمین خدا دے بولے تو اللہ نے مخلوق رو اللہ کرو ہٹائی رکھے کہ مولی عصمت اللہ تینوں آکے شابہ ٹھیک کیا کرے نا یہ نہیں ہو سکتا یہ رب بھی مخلوق رو رب کرو ہٹائی سی میں بچ گج کیا دارا سا کہ آپ بھی شرک بیٹھا کریں گا کہ لوگوں کو بھی شرک بیٹھا کروا تو گال سمجھ آتی پئی کہ نہیں کدھا سبحان اللہ ٹھیک ہو گیا بھائی سڑنا ہے تو کہیں نو سڑنا ہے بولو سبحان اللہ جیندے نو سڑے سو تو کئی شاہ مل تھی جیندے نو سڑے سو وہ آتا ہے میں سننا ایک خزانے سارے کئی دے واسطے بولو وہ آتا ہے جی اگر تسا نہیں پہ سڑ سکتے تسا گنگے ہو جی ہاں جی اچھا زبان تو چھالے پائے گئے یا کٹی گئی ہے مجبوری ہے کوئی گل ہی نہیں منہ نال نہ چھڈو میں کیو جی سنن والا جنوں دل وچ چھڈے سو میں تاں وی سن اللہ فرماتا ہے اے مینوں دسو اندھیرا تے چانن برابر ہوندا ہے کہ نہیں اندھیرا تے روشنی برابر ہوندہ ہے کہ نہیں وَلَلْلِلُّ وَلَلْحَرُورُ چھانت دھوپ برابر ہوتا ہے کہ نہیں بولو اندھیرا تے اجالا برابر نہیں میاں چھانت دھوپ بھی برابر نہیں تے انہ تے ویکھن والا بھی برابر ہوتا نہیں ہوتا اچھا اے چوپت اے میاں اے انہ ہے اے نہیں ویکھ سکتا اے ویکھن والا ہے تاسا کیا جو برابر نہیں اے دھوپے اے پڑے دیئے اے خوش کرے دیئے اے چھائیں اے سکون دے والی اے چھائیں اے دھوپے اسان تجربہ کر لیا دعا دے اندر بیٹھ کے تاسا کیا دو میں برابر کوئی نہیں انہیں میاں انہیرہ دے اجالا ہے اسان چانر دے اندر بھی بیٹھے تے انہیرے دے اندر بھی بیٹھے چانر دے اندر بہن نال سن نظر کچھ آیا تے انہیرے دے بہن نال سن کچھ نظر بولو تاسا کیا اے بھی برابر انہیں کہ نہیں اسا آپ بے کے نٹھا دو پچ چھائچ وال اندھیرے وچ اجالے وچ تجربہ کیتا نا برابر تجربے نال پتہ لگ گیا تے انہ تے ویکھنا لائی برابر تجربے نال پتہ لگ گیا اللہ اوے گلا پہ کرتا ہے جڑیاں اسا اگے منی ودے ہیں جڑیاں اگے اسا یا قرآن دسے تے تاں منیاں نے دو پت چھاں برابر نہیں انہ تے ویکھن اللہ برابر نہیں انہی طرح بھائی اندھیرہ تے اجالا برابر اگر اللہ قرآن وچ نہ دسدا وقت بھی اسا مندے بھئی یہ برابر نہیں پھر بھی مندے کیونکہ قرآن نازل ہون تو پہلے بھی دھوپ تے چھاں برابر کوئی نہ یاد ہوندا انہیں دے ویکھن والے نو برابر کوئی نہ سکتا ہوندا مشرکین مکہ بھی اس گل نو منے دیاں دھوپ تے چھاں برابر نہیں انہ تے ویکھن والا برابر نہیں اندھیرا تے روشنی برابر نہیں تے اللہ پھر کیوں کیتیاں گلاں اے تاں ساڈے مننے آئے اللہ فرماندا ہے ایک آیت تو مننا ہے
ایک شے میری بھی من لے، ترائے تو اپنی منیاں، تے چوتھی کیڑی شے اللہ جڑی برابر نہیں؟ اللہ دا ویکھ دھوپ تے چھاں برابر نہیں، تو آپ آکھیا اندھیرا تے اجالا برابر نہیں، تیرا اپنا تجربہ انا تے ویکھن والا برابر نہیں، تیرا اپنا علم ہے تے ایک میرا علم بھی ہے، مردہ تے جیندہ بھی برابر نہیں، یہ بھی مان لے، مردہ تے جیندہ بھی برابر، ترائے تیریاں میں مان لیں ایک میری تو مان لے، منسو کیوں بھائی ایک کی مننی نا کہ ایک کی اللہ دی نہیں منی دی، تھوڑی ترائے منی میں قرآن نے لکھیاں پئیاں، حالانکہ کوئی دین کا مسئلہ ایک جت بھی جاندا کہ اندھیرا تے اجالا برابر نہیں، انا تے ویکھن والا برابر نہیں، یہ واسطے کوئی عربی پڑھنی پوندی، یہ واسطے آسمانی کتاب نازل ہوندی، ایک جت تے ان پڑھ بھی جاندا کہ ویکھن والا تے انا نہیں برابر ہوندا، دھوپ تے چھاں نہیں برابر ہوندی۔ یہ ترائے چیزاں تو اپنے تجربے نال مان لئیاں نا، یہ واسطے کسی شریعت دا حکم آمن دی ضرورت نہیں، شریعت دا حکم تو اتھے آئی جتھے تیری نظر نہیں پہنچ دی، میری پہنچ دی، جتھے تیری نظر تو اپنی نظر نال ویکھے دھوپ تے چھاں نو، اندھیرے اجالے نو، انے ویکھن والے نو، لیکن جس لئے بندہ مر ویندا ہے اس لئے بندہ آ ویندا عالم غیب دے پردے دے وچ، اس لئے مینوں پتہ ہے جو جیندا ہوندا ہے تے کتھے ہوندا ہے تے مویا ہوندا ہے تے کتھے ہوندا ہے، اس لئے تو اپنیاں نہ مینوں علم دیاں گلاں دسیاں کر، میرے علم دی منی کر، جس لئے مر ویندا ہے اتھے جسم تے جان ہوندا ہے تے روح نیک ہوئے تے جنت تے جوندا ہے تے جے برا ہوئے تے سجید منے سو کہ نہیں؟ شاباش منے سو۔ اللہ فرماندا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، جیندے تے موئے ہوئے برابر نہیں، جیندے کھاندے تے موئے بھی کھاندے، جیندے سننے تے موئے بھی سنتے، ہاں نہیں سنتے تو اکیسی بھی برابر، یہ جیڑا کم جیندے کریں موئے بھی ہوئے کریں پھر تو برابر ہو گئے نا۔ اذا ثابت الشیء ثابت باللوازم ہی، زندگی ثابت ہو سی اپنے لوازم نال، موت ثابت ہو سی اپنے لوازم نال، یہ نہیں پہ جیون دیا نشانیاں مردیاں تے مردیاں دیا نشانیاں زندگیاں کی نہیں ہوتا ہوتا، جیندیاں دیا نشانیاں فکریاں تے مویاں دیا نشانیاں فکریاں۔ اموات غیر احیاء ولا يشعرون ایانا یبعثون۔ ایک بندہ گزر رہا ہے، جمہور مفسرین نے آخر اللہ دا نبی او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ اپنے کھچر شریف تے سوار ہیں، یروشلم کی بستی تباہ ہوئی، بخت نصر نے جنہوں برباد کیتا، اٹ نال اٹ بجا دیتی، ہزاراں گھر کل لگے، نظر بوائی بستی پھر چکر لایا، کوئی ایک کی کوئی نہیں تھے تو سارے مر گئے، کہ قتل ہو گئے کہ قیدی ہو گئے کہ کیا بن گیا، اتنی لمبی چوڑی آبادی سب ختم۔ واپس آئے رستے درخت دی ایک چھان تلے ذرا سستا رہے، اپنا خچر شریف اسے دی کسی شاخ نال بند دیتا ہے، تے آپ پیچھے دبرتے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس نوی تو اللہ کی میں آباد کرنا بڑی حیرانی دی گل ہے، یہ کداں آواز ہو سی۔ اللہ فرماتا ہے میں موت دے دیتی اتھے 100 سال، کتنی 100 سال، 100 سال تو بعد اٹھایا، کم لبستا کتنی دیر رہے ہو،
فرمانے لگے لبست یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ، اللہ فرماندا ہے بل لبست مئۃ عام، کتنا عرصہ؟ 100 سال۔ تو انہوں اندازہ ہوئے سی، ذرا اپنے گدے شریف نو دیکھو، یہ ہوں ایک دن یا ایک رات ہے تو ہڈیاں نہیں نہ ہو گیا، ویکھو یہ ہڈی نال ہڈی بکھری پئی ہے۔ 100 سال دے وچ سورج ابھرے ڈوبے، سردیاں گرمیاں، بہار خزاں، موسم بدلے، بارشاں ہوئیاں، انیریاں آئیاں، مگر کسے ایک دن دا بھی پتہ۔ اللہ کیا ویکھ لو، میں تواڈے جسم اطہر نو بھی انہیں محفوظ رکھیا ہے تے نال تواڈے جسم اطہر دی غذا نو بھی محفوظ رکھیا ہے۔ غذا 2 روٹیاں آن تا انہیں پیاں، تر و تازیاں آن تا تازیاں پیاں، سکا گوشت آئی، پنیر آئی، جیڑی شے بھی آئی انہیں پئی، کوئی پھپھوندی نہیں لگی، کوئی انہوں دیمک سیگی نہیں لگی، کوئی کیڑا نہیں لگا۔ اب پانی ہائی گیا، نبیذ ہائی، لسی آئی، دودھ آئی، جیڑی شے آئی لم یتسنہ، بالکل انہیں پئی رہیے۔ اللہ دے پیغمبر دا جسم مبارک تا اپنے مقام تے رہا، میں تے پیغمبر دے جسم دی خوراک نو بھی نہیں خراب ہونے دیتا۔ انہیں محفوظ، 2 روٹیاں تا 2 ہی پیاں۔ 100 سال کدی کہیں ایک جمعرات نو بھی اٹھی کہ کچھ کھادا ہوندا تے 2 دیاں 2 نہ پیاں ہوئے نا، یہ خیال ہے؟ کوئی تو وچوں 2-4 لقمے، مگر جتنیاں رکھیاں روٹیاں اتنی پتہ لگا کہ موت آمن نال بندہ کچھ بھی کھاندا پیندا، بے شک کولو روٹی پئیے، پانی دا پورا بھریا پیا مٹکا، یا جیڑی شے بھی آئی، مشک آئی، کوئی جگ آئی، انہیں پیا، وہ بدبو بھی نہیں آئی، رنگ بھی نہیں خراب ہویا، ذائقہ بھی نہیں بدلیا، لیکن تھوڑیا بھی نہیں، کیونکہ کہیں پیتا جو نہیں۔ لم یتسنہ، اس واسطے سڈو اس نو جے دوتے اونگ نہیں آندی، جے دوتے نیند نہیں آندی، جس تے موت نہیں آندی، اس نو سڈنا حق ہے۔ جیڑا سو جائے، جیڑا مر جائے، انہوں سڈنا دا کوئی مطلب تک نہیں بندا۔ بندہ سڑ رہا ہے تے جنوں سڑیندا پیا او ستا پیا، دسو سڑن دا کیا فائدہ نکلیا؟ اس واسطے فرمایا لہو دعوت الحق، حق سچ دی پکار صرف اللہ دے نام دیئے، صرف اس نو پکاریا کرو، کسے اس نو پکارن دی ضرورت نہیں جیڑا تھک جائے، مر جائے، جنوں اونگ آئے، نیند آئے، جیڑا فنا دے گھاٹ اتر جائے، کسے مخلوق نو سٹن دی ضرورت نہیں، ہمیشہ پکارنا ہے تو صرف خالق نو پکارنا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔